ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق الله العلي العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وقال عليه الصلاة والتسليم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، ہو گئی ہے ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری۔ تھا زمانہ حیران کبھی تیری شوکت کو دیکھ کر، تھا زمانہ حیران کبھی تیری شوکت کو دیکھ کر، نام کو بس رہ گئی ہے مسلمانی تیری۔ معزز و مقتدر حضرات علماء اعظام، بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور پیارے بچوں، قابل مبارکباد، عزت و احترام کے مستحق حضرات علماء اعظام، ہمارے اکابر اور ہمارے بڑے جو اس مشن کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور روز اول سے ہی جب سے جمعیت علماء تحصیل لونی کا کام شروع ہوا ہے تو اسی وقت سے اکابر علماء جفاکشی کے ساتھ، محنت اور جد و جہد کے ساتھ ہر ایک موقع پر، ہر ایک جگہ پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ علماء کی جو جماعت ہے، اس جماعت نے جب بھی اس جگہ کی جیسی ضرورت محسوس کی ہے تو اس جگہ پر پہنچے ہیں اور وہاں اسی اعتبار سے کام کیا۔ اب حالات کے پیش نظر اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ارادہ کیا ان علماء نے، اکابر نے، جو ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں، خرابیاں چل بھی رہی ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ نئی خرابی جنم بھی لے لیتی ہے، تو ان معاشرے کی حالت کو دیکھتے ہوئے، موجودہ حالات کے پیش نظر تہیہ کیا اور یہ عزم مصمم کیا کہ جگہ جگہ پوری تحصیل لونی میں اور جہاں تک بھی ممکن ہو سکتا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے اس جگہ پہنچیں گے، اور خاص
لوگوں سے ہمارے لوگوں میں جو برائیاں اور جو خرابیاں اور جو رسومات اور رواج ہر روز جنم لے رہی ہے، ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی قباحت کو سمجھایا جائے اور ان کی برائی سمجھائی جائے، اور ہمیں اپنے لوگوں کو یہ سمجھانا اور ان کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کا تعلق اسلام سے ہے، آپ کا تعلق ایمان سے ہے۔ اب ہمارے لیے دنیا کا کوئی انسان نہ آئیڈیل ہو سکتا ہے، نہ کوئی نمونہ بن سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی مالداری کا دعویٰ کرے کرتا رہے، شہرت کا دعویٰ کرے کرتا رہے، اور کوئی اپنی ناموری کا دعویٰ کرے کرتا رہے، یا اپنے جاه و جلال کا دعویٰ کرے، اپنی حسن و جمال کا، خوبصورتی کا دعویٰ کرے، تو ایک مسلمان، ایک ایمان والا کہ جس نے اپنی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے اور اس کے جھنڈے تلے زندگی گزار رہا ہے، اب اس کا ایک یقین ہے اور اس کے دل کی ایک قرآن ہے کہ ہمارے لیے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی نہ کل ہمارے لیے آئیڈیل بنا تھا اور نہ آج بن سکتا ہے، اور صبح قیامت جب تک ہمارا سانس باقی رہے گا اس وقت تک ہم دنیا والوں کو اپنا آئیڈیل نمونہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر آپ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، اپنا نمونہ بنانا ہے، اگر آپ کو اپنا مقتدا اور اپنا پیشوا رہنما تسلیم کرنا ہے، تو اس روئے زمین پر ایک ہی ہستی ہے جس کو آپ اور ہم پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے آنے کا مقصد جہاں یہ تھا کہ لوگوں کے تعلق رب سے جوڑا جائے اور لوگوں کو اور ساری مخلوق کو وہ اللہ کی ذات سے ان کا رشتہ جوڑا جائے، اللہ کی ذات کا تعارف بنایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی جائے۔ جہاں یہ ایک اہم مقصد تھا، اس میں ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہی لوگوں کے دلوں میں جو خرابیاں، لوگوں کے دلوں میں جو رسومات کا ایک جو ہے بندھن بنا ہوا ہوتا ہے، یا بلا وجہ اور خامخواہ بہت ساری رسومات اپنے اوپر وہ طے کر لیتے ہیں اور آج خود نہ جانے کتنے خرافات میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان کو جنم لینے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو جہاں اللہ کے نبی لوگوں کا تعلق رب سے کرائیں، وہی یہ کہ خامخواہ اور بلا وجہ کی جو رسومات اور بلا وجہ کی جو خرافات ایک ایمان والا اور مسلمان ان سے لگاؤ کر رہا ہے اور ان سے قریب ہوتا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھی خاتمہ فرمائے۔ یہی وجہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جس وقت دنیا میں آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو معاشرے کے حالات اور اس مکہ اور مدینے کی سرزمین، مکے کی زمین کے حالات کیسے تھے؟ کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جو ان لوگوں کے درمیان نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا رہبر کامل، ایک ایسا ہادی کل لے کر بھیجا جس کو قرآن نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد تجھ سے پہلے جو نبی آئے ایک خطے کے لیے آئے، ایک علاقے کے لیے آئے، کچھ لوگوں کے لیے آئے، کسی قوم کے لیے آئے، لیکن محمد آپ کی امتیاز، آپ کی خاصیت، آپ کی صفات یہ ہے کہ آپ کسی خطے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے ہیں، آپ کسی محلے کے لیے، کسی قریے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے ہیں، محمد آپ کسی خالص قوم کے رہبر بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ تو ساری انسانیت کے رہنما اور مقتدی بن کر آئے ہیں۔ اب دنیا میں آپ کے آ جانے کے بعد جو بھی لایا ہوا نظام آپ کا ہے، جو ہم نے جبرائیل کے واسطے سے بھیجا ہے، یہ دستور بھیجا ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، محمد اب آپ کے ماننے والے یا اس روئے زمین پر آپ کی مخالفت کرنے والے، جو آپ کی اتباع کرے گا، آپ کی بات کو مانے گا اور آپ کی بات کو مان کر اس روئے زمین پر زندگی گزارے گا، توار لگا دی جائے گی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ محمد جو آپ کی اتباع کریں گے ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام اور مستث سنا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی کی ضمانت دے گا۔ تو عزیزوں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ایمان کو ماننے والے ہیں، ہمارا کوئی کام روز و شب اور شبانہ کوئی روز کوئی ایسا ہمارا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے
جو محمد کی تعلیم کے خلاف ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے خلاف ہو۔ اللہ نے جو قرآن کی شکل میں ایک دستور بھیجا، ایک آب حیات بھیجا ہے، ایک دستور حیات بھیجا ہے۔ دنیا میں اگر انسان کو اپنی زندگی گزارنی ہے تو ہاتھ میں قرآن رکھیے، قرآن کے دستور کو رکھیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو لیجیے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھیے، پھر زندگی گزاریے کہ ہمارا کوئی عمل اگر ہم ایک قدم اٹھا رہے ہیں تو قرآن کو دیکھیے، قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے، ہم اگلا قدم اٹھا رہے ہیں تو محمد کی تعلیم کو دیکھیے کہ محمد کی تعلیم کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے۔ اگر ہمارا کوئی قدم محمد کی تعلیم کے خلاف اٹھ رہا ہوگا، نظام محمد کے خلاف اٹھ رہا ہوگا، تو یاد رکھنا اللہ رب العزت والجلال نے جو ایک نظام بنایا ہے، وہ جنت کی شکل میں بھی بنایا، جہنم کی شکل میں بھی بنایا تھا، کہ جب ہمیں بھیجا گیا تو فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ جو خوریزیہ کریں گے، قتل و قتال کریں گے، ہم آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، لہٰذا میں ان کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تمام تر خواہشات ہوں گی اور تمام تر غلط کرنے کا مادہ بھی ہوگا، لیکن پھر وہ بچے گا، رکے گا، محمد کی تعلیم کو دیکھے گا اور قرآن کے دستور کو دیکھے گا، پھر جب وہ صحیح زندگی گزارے گا تو اللہ کی ذات ان سے خوش ہوگی اور جنت انہیں کے لیے تیار کرنا۔ عزیزوں، میرا آپ کے سامنے جو آج کا عنوان رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے۔ ہم آپ ہر روز اور ہفتہ واری یا ماہانہ ہم بہت بیانات سنتے اور سنے بھی ہیں۔ ہم نے بارہا سنا کہ نکاح کو آسان بنایا جائے اور زنا کو مشکل بنایا جائے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے ذہنوں پر جو چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہمارے معاشرے سے یہ خرابی ختم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معاشرے میں روز بروز بڑھوتری تو ہو رہی ہے، آج جہاں اور بہت سارے بنیادی مقاصد ہیں اس امت کے نیچے جانے کے، اور جہاں اور بہت سارے ایسے وجوہات ہیں کہ یہ امت آج در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور آج دنیا والے اپنی نظریں اٹھا کر ہماری جانب دیکھ رہے ہیں، وہی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے مال اور دولت کو محفوظ نہیں رکھا ہے۔ مال اور دولت کو ہم نے رسومات میں مٹایا، خرافات میں مٹایا، یا ہم نے بدعات میں مٹایا، یا ہم نے اپنے سارے پیسے کو خرافات اور رسومات میں دھکیل دیا ہے، جس کی وجہ یہ کہ ہم خالی ہاتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر ہماری کوئی حیثیت باقی نہیں رہ رہی۔ جب ایک شادی کا نمبر آتا ہے، بیاہ کا نمبر آتا ہے اور ایک نکاح کا نمبر آتا ہے، ایک مسلمان، ایک ایمان والا، اور یہی نہیں چہرے پر داڑھی رکھے ہوئے ہے اور یہ نہیں شرعی لباس پہنے ہوئے ہے، سر پر سے ٹوپی نہیں ترتی ہے، ہمارے سروں پر پگڑی بھی بن جاتی ہے، لیکن جب معاشرے کا نمبر آتا ہے اور جب حالات کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی ساری دینداری ختم ہو جاتی ہے اور سب کچھ اس کا ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے، پھر اپنے جاہ و جلال کے لیے، اپنے شان و شوکت کے لیے اور اپنی عزت جمانے کے لیے پھر وہ کام کرتا ہے۔ تو آج اس معاشرے میں کام ہو رہے ہیں، جبکہ محمد کے نظام کو بھول گیا، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول گیا، اور وہ یہ بھول بیٹھا ہے کہ دنیا والے ناراض ہو رہے ہیں تو ہوتے رہے، اگر دنیا والے ہم سے خفا ہو رہے ہیں تو ہوتے رہے، ہمیں تو نظام محمد کے مطابق کام کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کام کرنا ہے۔ اس لیے عزیزو، اس موقع پر اور اس منظر کو یاد کیجئے جس کو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کیسا بھیانک منظر ہوگا، اور ہر ایک کی زبان پر نفسی کا عالم ہوگا، ایک ہی تو ہستی ہوگی اس زمین پر، اس جگہ پر، اس ہستی سے ایک آواز آئے گی یا رب امتی یا رب امتی، وہ محمد ہمارے لیے پکارے گا، سفارش کرے گا، لیکن کب؟ جب ہم محمد کے نظام کے مطابق زندگی تو گزاریں، آقا علیہ السلام کے تعلیمات کو سامنے تو رکھیں، ہم محمد کی سنتوں کا جنازہ نکالیں، آقا کی تعلیمات کو پسے کچھ ڈال دیں اور اپنی شان و شوکت کے لیے ہم زندگی گزاریں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ روز محشر میں وہ کوثر پر کھڑے ہو کر محمد ہماری طرف دیکھ لیں؟ نہیں دیکھے گا، محمد خفا ہو جائیں گے کہ تم نے میری شریعت و سنت کو سمجھا کیا تھا اور تم نے میری تعلیمات پر عمل کتنا کیا تھا۔ عزیزو، دنیا میں نہ جانے کتنی خرافات ہو رہی ہے، کتنے رسومات ہو رہے ہیں، ہر ایک برائی پر بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے ناقابل نے الگ الگ عنوان طے کرے تاکہ ایک عنوان پر آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ پون گھنٹہ بات ہوئے، ذہن میں کچھ بات بیٹھے، اور اللہ رب العزت والجلال کس موقع پر انسان کو ہدایت دے دے اور کس موقع پر انسان کی زندگی بدل جائے، یہ رب کا معاملہ ہے۔
ہم تو سمجھا رہے ہیں اور سمجھانا ہمارا کام ہے. علماء کل بھی سمجھاتے تھے، آج بھی سمجھا رہے ہیں اور کل بھی سمجھائیں گے. لیکن اگر کوئی نہ مانے تو اس میں علماء کی یا ائمہ کی کوئی خرابی نہیں ہے. یہ کیا کمی کہی جا سکتی ہے؟ آپ منبروں سے ہر جمعے میں بیانات سنتے ہیں، ہر ایک مسجد میں نظام ہے. آپ کو مسجد میں باضابطہ ہر کہیں مفتی کا انتظام ہے، عالم کا انتظام ہے، اور وہ باضابطہ ان تصریحات کو بتاتا ہے اور ان تعلیمات کو سمجھاتا ہے کہ لوگوں اگر نکاح کا نمبر آ جائے تو جاہو جلال شان و شوکت کو مت سوچنا اور شان و شوکت کو ایک طرف ڈال دینا، سادگی کے ساتھ نکاح کر لینا. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ. یہ میرے آقا کی زبان ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلے ہوئے جملے ہیں جس کو محدثین نے محفوظ کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا خیال یہ ہے کہ جس نکاح میں خرچ زیادہ ہوگا، جس نکاح میں رسومات زیادہ ہوں گی، اور تمہارا دل کا یقین یہ بن بیٹھا ہے کہ جس نکاح کے اندر بھیڑ اور مجمع زیادہ نظر آئے گا، جس نکاح کے اندر پیسوں کی زیادتی ہوگی، اسرافات بیجا ہوں گے، اور آپ سوچتے ہیں وہ نکاح کارگر ہو جائے گا، وہ نکاح کامیاب ہو جائے گا. ہرگز نہیں ہے. محمد نے ذہن کو صاف کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا اور اعلان کیا لوگوں ان اعظم النکاح کی برکتن، کہ بہترین نکاح تو وہ ہے اور سب سے بڑا نکاح وہ ہے اور سب سے قابل عظمت نکاح وہ ہے، محترم نکاح وہ ہے اور برکت والا نکاح وہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں سب سے کم خرچ. اب کیا وجہ ہے؟ محمد تو کہہ رہے ہیں جس میں کم خرچ ہو وہ نکاح سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہیں اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت، یہ بات نہیں ہے عزیزوں کی صرف زبان سے کی جاتی ہے، عمل سے بھی مخالفت ہوتی ہے. ہم زبان سے کہتے رہیں اور خوب کہتے رہیں کہ ہاں نکاح آسان کریں گے، نکاح آسان بنائیں گے، لیکن جب نمبر آ جائے گا نکاح کا تو پھر وہی خرافات اور رسومات بدعات جنم لینے دیتی رہتی ہے اور انسان اپنی شان و شوکت کو دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں میری عزت نہ ختم ہو جائے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور طرح طرح کے ذہن میں اس کے خدشات پیدا ہونے لگتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں آتی ہیں. کون؟ یہ شیطان کی طرف سے باتیں ہوتی ہے اور شیطان ہی باتیں یہ سارے ذہن میں لاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ انسان پھر بہت زیادہ گمراہی میں پہنچ جاتا ہے اور انسان ان جگہوں پر پہنچ جاتا ہے کہ جن جگہوں پر پہنچنے کے بعد اس کے ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. یہ ہے عزیزو، آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، لمالہا، یا تو مال کی بنیاد پر کرے گا، ولحسبہا، یا حسب کی بنیاد پر کرے گا، ولجمالہا، یا حسن جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر کرے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ولدینہا، یا دین کی بنیاد پر کرے گا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں انسان ذہن میں رکھتا ہے جب وہ پیغام پہنچاتا ہے کسی کے پاس اور نکاح کا پیغام پہنچا رہا ہے. ایک لڑکا والا اگر اپنے لڑکے کا نکاح کا پیغام پہنچاتا ہے، یہ لڑکی والا اپنی لڑکی کا نکاح کا پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے تو یہ 4 چیزیں ذہن میں رہتی ہے. پہلے مال کو دیکھے گا، حیثیت کو دیکھے گا اور اس کی زندگی کے حالات کو دیکھے گا. پھر یہ دیکھے گا کہ حسب نسب کیسا ہے اور اس کی نسل کیسی ہے، خاندان کیسا ہے اور اس کے حالات کس طرح کے ہیں. اور فرمایا پھر اگر لڑکی کا پیغام پہنچ رہا ہے تو انسان پھر اس کے جمال کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حسن و جمال والا بھی ہے یا نہیں، خوبصورتی ہے یا نہیں، کہیں چہرے پر اس کے داغ تو نظر نہیں آتے ہیں، کہیں اس کا چہرہ غلط تو نہیں لگ رہا ہے، بدنما بدداغ تو محسوس نہیں ہو رہا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں باس وہ بھی ہوں گے جو 4تھی چیز کو ملا لیں گے، وَلِدِينِهَا، وہ دین کو دیکھیں گے، وہ کالا ہے یا گورا اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مالدار ہے یا غریب اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ امیر ہے یا غریب اس کو نہیں دیکھے گا، حسب نسب کا حال کیا ہے بس یہ دیکھے گا دیندار ہے یا نہیں، شریعت و سنت کا پابند ہے یا نہیں، اس کی زندگی میں دین نمایاں ہے یا نہیں. اگر یہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاصبر بذات الدین. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کامیابی کی علامت ہے جو دین کی بنیاد پر آدمی نکاح کرتا ہے. یہ کامیابی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو اور میرا سچا آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد نے جو بات کہی ہے بالکل حق اور سچ کہی ہے، اور اتنی سچ کہی ہے کہ میرا اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ محمد نے جو کہا ہے بالکل برحق کہا ہے۔ زمین کفر سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، ستارے ٹوٹ کر آ سکتے ہیں، لیکن محمد نے جو کہا اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر دنیا والے کہیں کہ نہیں، جس نکاح میں خرافات اور رسومات زیادہ ہوں گے، جس نکاح کے اندر طرح طرح کی خرابیاں ہوں گی، جس نکاح میں مال زیادہ لگایا جائے گا، گھوڑے اور جوڑوں کا انتظام زیادہ ہوگا، اور یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ناکامی ہے، کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ دین کی بنیاد پر کرے گا تو یقیناً انسان کی اس نکاح میں برکت بھی ہوگی اور اس نکاح میں انسان کو سکون بھی ملے گا۔ اگر آپ نے اس کو سامنے نہ رکھا تو عزیزو، جو حالات آج ہمارے سامنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکاح ہو نہیں پاتا ہے، ابھی کچھ وقت نہیں گزرتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں طلاقوں کے نمبر آ جاتے ہیں، اور ہر روز ایک نہ ایک طلاق ہوئی نظر آتی ہے۔ اور محلے کے معاشرے کے حالات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو محلوں میں میٹنگ بیٹھی رہتی ہے، اور ایک دوسرے کے فیصلہ کرانے کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وقت لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے اس میں اللہ کے نبی کی تعلیم کو نہیں دیکھا ہے، شریعت کو نہیں دیکھا ہے۔ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہوں گا، جس نکاح میں سادگی ہوگی اور جو نکاح آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگا اور اللہ کے نبی کے لائے ہوئے نظام کے مطابق ہوگا، میں قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں، کبھی اس میں طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی اس میں فیصلے کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی اس میں دوریاں نہیں بنیں گی، اس میں پیار محبت ہوگا، الفت ہوگی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور قرآن نے جو نکاح کا مقصد بیان فرمایا ہے وہ اس کے اندر سامنے نظر آ جائے گا۔ لیکن ہم سنتے تو ہر روز ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے نا کہ جو آدمی ایسے وقت میں سنت کو زندہ کرے کہ جب لوگ سنتوں کو جنازہ نکال رہے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا 100 شہیدوں کے برابر ثواب مل جائے گا۔ سوچیے عزیزوں، اگر ہم اس عمل میں اور اس کو پریکٹیکل کے طور پہ لے کر آئیں تو ہم نکاح کو آسان بنائیں گے، یقیناً آسان بنائیں گے۔ اور آسان بنانے کے لیے نکاح تو خود اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اگر نکاح آسان نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تعلیمات نہیں دیتے کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کہا ہے کہ سب سے بہترین، سب سے بابرکت نکاح وہی ہے جس میں کم خرچ ہو۔ یقیناً یہی نکاح بابرکت ہے۔ اگر آپ اس نکاح میں رسومات کو شامل کر لیں گے تو برکت والا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ نکاح کی سادگی کا حال یہ ہونا چاہیے اور نکاح اتنا آسان ہو جانا چاہیے۔ آج کا حال یہ ہے کہ زنا تو بہت آسان کر دیا گیا، ہر روز ہر گلی میں، ہر محلے میں ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی سنتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ ساری خبریں سامنے آتی رہتی ہیں۔ لیکن نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا، اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ ہمارے گھروں پر ہماری بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہے، ان کی زندگی گزر رہی ہے، ان کی زندگی کے اوقات آگے کی طرف جا رہے ہیں اور وہ اپنی جوانی سے اوپر کی طرف زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن خدا کی قسم، انسان اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ میں کہاں سے انتظام کروں اور میں کہاں سے اس کے لیے وسائل لے کر آؤں، کہاں سے اسباب لے کر آؤں، بس انہی چیزوں میں انسان گھومتا رہتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکیاں جوانی سے اوپر پہنچ جاتی ہے، یہ لڑکے جوانی سے اوپر کی زندگی گزارنے لگتے ہیں، پھر حال یہ ہوتا ہے کہ زنا کی شکل میں ہمیں اور آپ کے ہمارے بیٹے اور بیٹے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بیٹا اور بیٹیاں اس لائق ہوئے تو نکاح کا پیغام پہنچا دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیٹیا کا رشتہ مناسب مل جائے، مناسب سے مراد یہ نہیں ہے، مناسب سے مراد یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ ایسا رشتہ مل جائے کہ بارات خوب جم کر لے کر آئے گا یا مجھ سے گاڑی کا مطالبہ کر رہا ہے میں گاڑی بھی دے دوں گا، یہ مناسب رشتہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس جوڑا ملا لیا جائے، حالات کو دیکھ لیا جائے۔ اگر آپ کا نکاح، آپ کی بٹیا کا رشتہ اور آپ کی بٹیا کا نکاح آسانی کے ساتھ میں اور وہ پیغام مل رہا ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کر گزریے اور اس پر تاخیر نہ کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ نے تاخیر کری اس کے اندر تو پھر اس روئے زمین پر فتنہ برپا ہو جائے گا، پھر اس زمین پر فتنہ اور وجود میں آ جائے گا، اس زمین پر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اس زمین پر غلط کاریاں اور اس زمین پر ایسے کام ہو جائیں گے کہ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان رشتوں میں تاخیر کرتا ہے۔ نہیں تو اگر رشتہ آسانی کے ساتھ مل جائے تو نکاح کر دیا جائے۔
باقاعدہ روایات میں اس کا ثبوت ملتا ہے. آپ نے سنا ہوگا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ مبشرہ میں سے ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہے کہ جن کو اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے کہ یہ وہ عشرۂ مبشرہ ہے کہ جن کے لیے جنت میں جانے میں کوئی شک اور تردد نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عشرۂ مبشرہ اس سرزمین پر وہ ہے کہ جن کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. یعنی اللہ کے نبی نے ضمانت دنیا میں لے لی ہے. عشرۂ مبشرہ میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ذرا کچھ زرد رنگ کا کلر سا لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عبدالرحمن بن عوف یہ کیا لگ رہا ہے؟ تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اللہ نے نکاح کیا ہے اس وقت خوشبو لگائی تھی تو اس خوشبو کے نشان باقی ہے. اس سے کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ مبشرہ میں سے اتنے قریبی صحابی اور خوش نصیب صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نکاح کر لیا ہے اور اللہ کے نبی کو خبر تک بھی نہیں ہے. سوچیے تو صحیح آپ, اللہ کے نبی کو علم بھی نہیں ہے, خبر بھی نہیں ہے, اور پھر اللہ کے نبی کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں, کوئی شکوہ شکایت نہیں, اور ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہا بلکہ کہا اللہ برکت دے, آپ کے نکاح میں اللہ برکت دے. اور آج کا حال یہ ہے جب کسی گھر میں نکاح کا نمبر آتا ہے تو 6 مہینے پہلے تیاریاں ہو رہی ہے, رشتہ داروں کے پاس پیغام پہنچائے جا رہے ہیں, کارڈ دیے جا رہے ہیں, اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ فون بھی کیا جا رہا ہے اور باضابطہ پہنچ کر کے پیغام دیا جا رہا ہے. اب یہ 6 مہینے پہلے تیاری چل رہی ہے. ایک نکاح کے لیے آقا کی تعلیم تو یہ تھی کہ مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح کر گزرو, اگر آپ تاخیر کریں گے تو فتنہ برپا ہو جائے گا, زمین پر خرابیاں آ جائیں گی اور اس زمین پر طرح طرح کی خرابیاں وجود میں آ جائیں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے چہیتے صحابی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام, بے انتہا چہیتے صحابی ہیں, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر بھی نہیں ہے نکاح کر لیا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بتاتے ہیں یا نبی اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کنواری سے کیا ہے یا کسی بیوہ سے کیا ہے. اگر آج ہماری زبانوں پر بیوہ کا نمبر آ جائے تو بس ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے, اور اگر کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ بیوہ سے نکاح کر لیا جائے تو عزیزوں اس کی زبانوں پر بہت ساری باتیں آنے لگتی ہیں. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے 11 نکاحوں میں نظر ڈالیے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے ہیں اور کس طرح کی نکاح کیے ہیں. اللہ کے نبی کی تعلیم کو تو دیکھیے, پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر نظر تو ڈالیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں آپ نے نکاح کسی کنواری لڑکی سے کیا ہے یا کسی بیوہ سے کیا ہے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں محمد میں نے نکاح بیوہ سے کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جابر مبارک ہو اور اللہ آپ کے نکاح میں برکت عطا فرمائے. جابر نے فرمایا محمد میری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 6 میری چھوٹی بہنیں ہیں, ان کی کفالات ان کی پرورش صحیح معنی میں کوئی بیوہ عورت ہی کر سکتی ہے. اگر میں کسی کنواری لڑکی کو لاتا تو ہو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ وہ حالات نہ کر پائے. یہ جابر نے ایک وجہ بھی بتائی ہے, لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا, محمد کو خبر بھی نہیں ہے, اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی ہیں اور نبی علیہ السلام کو علم بھی نہیں ہو رہا ہے. آج تو ہم نکاح کے پیغام کو بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے پوچھنا اور آپس میں بلانا اور رشتہ داروں کے پاس پیغام پہنچانا یہ پہلے ضروری سمجھا جاتا ہے اور بے انتہا ضروری سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی ناراض ہوا تو نکاح میں تو تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن اس کو پہلے منایا جائے گا, چاہے کچھ بھی ہو اس کو منانے کی حد تک امکان کوشش کی جائے گی. عزیزوں میں یہ نہیں کہتا کہ منانا غلط ہے, آپ منا سکتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کہ معاشرے میں آپس میں توڑ نہ ہو, لیکن کسی خاص موقع کے لیے جتنی محنت کی جا رہی ہے کاش اس سے پہلے آپ محنت کر لیتے, کاش کسی اور موقع پر پہنچ کر معافی تلافی کرنے کے بعد اپنے تعلقات کو برقرار رکھ لیتے تو اس موقع پر جو نکاح میں تاخیر ہو رہی وہ نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے, زنا کو مشکل بنایا جائے. اگر ہم نے نکاح کو مشکل بنایا, زنا کو آسان بنایا تو یقین جانیے پھر عزیزوں اس سرزمین پر طرح طرح کے فتنے بھی وجود میں آئیں گے اور اس زمین پر طرح طرح کی خرابیاں بھی آئیں گی. یہ بنیادی وجہ ہے. ہم نے رسومات
اور خرافات اور بدعات سے اتنا لگاؤ لے لیا ہے، اتنا لگاؤ لے لیا ہے۔ میں نے عاشوروں میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے چہروں پر داڑیاں بھی ہیں، کرتے پاجامے بھی ہیں، پھر بھی اب معاشرت کو دیکھا جاتا ہے انہوں نے سوچا کہ سارا دین صرف مسجد میں ہے، سارا دین صرف نماز میں ہے۔ ہر چیز ایسا نہیں ہے، ایک دین کا حصہ ہے نماز، دین کا حصہ ہے مسجد، لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ دیکھیں گے دین معاشرت میں ہوگا۔ آپ کو زندگی کس طرح گزارنی ہے، معاشرے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلقات کو کیسے رکھنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نبھاؤ کیسے کرنا ہے، اور نکاح کا پیغام کیسے پہنچانا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، تجارت کا انداز کیا ہونا چاہیے، بازار میں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، یہ معاشرت ہے۔ لیکن جب معاشرت کا نمبر آتا ہے تو بڑے بڑے دیندار وہ پھیکے نظر آنے لگتے ہیں۔ مسجدوں میں تو دین نظر آ رہا ہے اور ان کو اللہ کے گھر میں آنے کے بعد نمازیں پڑھنے تو دین سمجھ رہے ہیں، لیکن اس سے باہر کی زندگی میں عزیز و معاشرت والی زندگی سے دین نکلتا جا رہا ہے، جبکہ معاشرت بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے، اور اسی میں یہ نکاح بھی آتا ہے۔ اگر ہم نے نکاح کے بارے میں کوئی تہیہ نہ کیا اور ہم نے یہ کوئی اپنے عزائم اور ارادے نہ کرے کہ یقیناً ہم نکاح کو آسان کریں گے اور اتنا آسان کریں گے، نکاح اتنا آسان ہے اس کے لیے آپ کو جھمیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو نکاح کے لیے واقعتاً شریعت کا پیغام بھی یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن شریعت کا پیغام کہ دو گواہ مل جائیں، ایجاب و قبول ہو جائے، دونوں کو بٹھا دیا جائے، وہ کہہ دے میں نے آپ سے نکاح کر لیا، نہ بلائیے کسی امام کو بھی، مت بلاؤ کسی قاضی کو بھی۔ اگر بیٹا لڑکی اور لڑکی موجود ہے اور دو گواہ پاس میں آ گئے ہیں اور بس لڑکے نے کہا میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں، لڑکی نے کہا قبول ہے، گواہ موجود ہے، ہو گیا نکاح، بس یہ ہے نکاح سارے کا سارا۔ لیکن اس کے علاوہ آپ اتنے سارے جھمیلے اور اتنی ساری ضرورت اور اتنے سارے انتظامات کر رہے ہیں۔ انسان اپنی شان اور شوکت کے لیے کر رہا ہے، چاہو جلال دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اپنی ناموری کے لیے کر رہا ہے، اپنی عزت اور اپنی عزت بچانے کے لیے اور اپنی عزت کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جبکہ نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے، قرآن کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ عزیزو یہ تو یقین بات ہے کہ آدمی جب نکاح کے پیغام کو دیکھے اور نکاح کے حالات کو دیکھے تو انسان شروع سے اپنا ارادہ بنائے کہ انشاءاللہ مجھے نکاح مسجد میں کرنا ہے۔ جب مسجد میں نکاح ہوگا تو خود بخود بہت ساری واقعات سے بچ جائیں گے۔ دیکھیے یہ جو بارات کا تصور ہے اس کا کہیں سے کوئی شرعی اعتبار سے ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جو لڑکی والوں کے یہاں جا کر کے دھاوا بولا جاتا ہے اور کئی ہزار کئی سو لوگ پہنچتے ہیں اور پھر مطالبات کے مطابق کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، یقین جاننا یہ ظلم ہے۔ بعض اکابر نے تو یہاں تک لکھا یہ رشوت ہے، اور رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ اگر آدمی مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے کھانا اس ٹائپ کا چاہیے اور یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے فلاں گاڑی ہونی چاہیے اور فلاں چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، قرآن کا پیغام نہیں ہے، نبی کے لائے ہوئے نظام کے مطابق یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ محمد کی تعلیمات تو فقط اتنی ہے کہ مناسب رشتہ مل جائے تو کر گزریے، اس کے علاوہ آپ دوسری دیگر چیزوں میں مت پڑو۔ اگر آپ پڑھیں گے تاخیر کریں گے، اپنی بیٹیوں کی عمر زیادہ لے کر جائیں گے اور بیٹوں کی عمر زیادہ لے کر جائیں گے تو یقین جاننا پھر زمین خالی نہیں رہ سکتی ہے، فتنے یقیناً وجود میں آئیں گے۔ آج اس سرزمین پر جو فتنوں کا وجود آ رہا ہے یہ کمی ہماری ہے، ہم نے ہی اس میں تاخیر کری ہے، اور ہماری کتنی بہنیں ہیں، ہماری کتنی بیٹیاں ہیں جو جوان بیٹھی ہوئی ہیں، اور صرف اس بنیاد پر کہ جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، ان کے لیے وسائل اسباب کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، نکاح میں تاخیر ہوتی جا رہی ہے۔ یقین جاننا نکاح تاخیر کر رہے ہو، یہ اگر بیٹا اور بیٹیاں کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو جہاں برائی میں مبتلا وہ ہیں، برائی میں مبتلا ان کے ماں باپ بھی ہیں، شریک ہیں وہ بھی اس بات میں، تاخیر وہ کر رہے ہیں۔ ورنہ اللہ نے خواہش کا مادہ رکھا ہے، تمام لوگوں میں رکھا ہے، اللہ نے اس کے لیے بہترین انتظام بھی تو کر دیا کہ جنسی خواہشات کو مٹانے کا بہترین راستہ اللہ کے نبی نے ایک حلال چیز کے ذریعے سے کرا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوانوں کی اولاد یا معاشر الشباب کہ جب آپ کے پاس فراغت ہو جائے اور جب آپ کے پاس انتظام ہو جائے تو آپ نکاح کر گزریے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اس نکاح کو کریں گے تو دو بڑی چیزوں سے بچ جاؤ گے، بد نگاہی سے بچو گے، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھو گے، اور غلط کام سے بچ جاؤ گے، زنا کا تصور نہیں آئے گا، اور تم ساری چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ اگر آپ کے اندر نکاح کی استطاعت نہیں ہے اور نکاح کے لیے طاقت اور قوت نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر آپ روزہ رکھیے، کثرت سے روزہ رکھتے رہیے تاکہ آپ کی
خواہشات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواہشات کو مٹا تمہاری ایسے ہی مان رکھے کہ تمہاری وہ خواہشات نہ ابھرے. یہ روزے کی برکت ہے, روزے کی خاصیت ہے. ورنہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے جوانوں کی اولاد, جب تمہارے پاس انتظام ہو جائے اور مناسب رشتہ مل جائے تو کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لیکن تاخیر کر رہے ہیں, یہ نبی کی تعلیم کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور پھر عزیزو اگر نکاح بھی کر رہے ہیں تو پھر آج نکاح میں رسومات کو دیکھیے, خرافات کو دیکھیے. آپ اور ہم ہر روز دیکھتے ہیں اور کیسے کیسے حالات ہیں, کن کن چیزوں کے انتظامات کیے جاتے ہیں. اگر ہم ان کو نہیں روکا اور ہم ان سے باز نہیں آئے تو پھر اس امت کے حالات اور بھی بدتر ہو جائیں گے, اور بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. قرآن نے ایک موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ تم یوں سوچ رہے ہو کہ تمہاری زندگی یوں ہی گزر جائیں گی. نہیں, تمہیں آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہر ایک طریقے سے آزمائے گا. کبھی بھوکا رکھ کر آزمائے گا, کبھی پھلوں میں کمی کر کے آزمائے گا, کبھی جان اور مال کے ذریعے سے آزمائے گا. اللہ اس لیے زمین پر ایمان والوں کو آزمائے گا. ابھی کچھ بھی آزمائش نہیں ہے, ابھی حالات اتنے ایسے نہیں پہنچے ہیں. اگر ہم نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم انہی خرافات میں لگے رہے اور ہم انہی پریشانیوں میں لگے رہے تو یقین جاننا اس امت کے حالات اور خراب ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے عزیزوں یہ تہیہ کریں, عزم مصمم کریں کہ ہم قرآن کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں, نبی کی تعلیمات کی روشنی میں نکاح کو کریں گے اور نکاح آسان کریں گے. آپ چاہو جلال کسی کا مت دیکھو, شان و شوکت نہ دیکھو, کسی کی مالداری اور ناموری پر مت جاؤ, بلکہ آپ کو یہ دیکھو دیندار ہے یا نہیں ہے, قرآن کا پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے, نبی کی تعلیم سے آشنا ہے یا نہیں ہے, نبی کی تعلیم کتنی ہے اور نبی کا جو ایک دین ہے اس سے لگاؤ کتنا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں گے خدا کی قسم جو نبی نے کہا ہے کہ کامیابی دین کی بنیاد پر ہے, کامیابی اسی رشتے میں ہوگی جو دین کی بنیاد پر دیا ہوگا, اور کامیابی اسی پیغام نکاح میں ہوگی جو دین کی بنیاد پر کیا ہوا ہوگا. اگر دین کی بنیاد پر ہوگا تو یقیناً کامیابی ہے. کون کامیابی کی ضمانت لے رہا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو میرے سچے آقا کامیابی کی ضمانت لے رہے ہیں. اس لیے عزیزوں آپ ارادہ کریں, تہیہ کریں انشاءاللہ کہ ان مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے. یوں تو بات کتنی کہی جائے اور کہتے چلے جائیں, سنتے چلے جائیں, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ عمل کی نیت سے نہیں سنیں گے. پہلے مجھے ضرورت ہے کہ میں عمل کروں اور آپ بھی ارادہ کریں کہ ہم عمل کریں گے. چند دنوں کا مسئلہ ہوگا, لوگ 2-4 دن کہیں گے. کتنے ہیں جنہوں نے اس زمین پر ایسے نکاح کر کے دکھائے ہیں کہ جنہوں نے ساری رسومات ختم کر کے, باوجود اس کے کہ وہ کروڑ پتی بھی ہے, باوجود اس کے کہ ہر ایک چیز ان کے پاس موجود ہے, لیکن کیسا نکاح کیا. ابھی جو ہے ہمارے قائدین حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی جو ہے کتنے زبردست اور کتنے بڑے عالم ہیں. جمعیت علماء کے اس وقت پلیٹ فارم سے میں سمجھتا ہوں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور اس ہندوستان کی سرزمین پر کیسی کیسی جگہ پہنچ گئے جمعیت کے پیغام کو لے کر کے جہاں ضرورت پڑتی ہے. لیکن جب نکاح کا پیغام اور نکاح کا نمبر آیا تو بیٹے کا نکاح بٹھا کر اثر کے بعد نکاح پڑھا دیا گیا, کسی کو خبر بھی نہیں. سوچیے آپ کتنا بڑا آدمی ہے, کسی چیز کی کمی نہیں اس کے پاس میں, لیکن نکاح کو پیغام دیا, آسان بنایا تاکہ ہمارے عمل کو دیکھیں لوگ اور ہمارے اس عملی جامع کو خود بھی پہنانے کی کوشش کریں. یہ علماء بھی انشاءاللہ جب شریعت اور سنت کے مطابق کریں گے اور ہمارے خاص طور سے ہمارے وہ ساتھی جن کا لگاؤ دین سے ہے اور جن کا تعلق دین سے ہے, نبی کی تعلیمات سے ہے, اس لیے کہ آپ کی اور ہماری ذرا سی کمیوں کو دیکھا جاتا ہے. ہم اور آپ جب دین کو سامنے رکھ کر کے کوئی بھی نکاح کریں گے اپنی بچی کا اور بیٹے کا اور جو ہے بٹیا کا تو پھر دوسروں پر اثر پہنچے گا. اگر ہم یہ رسومات میں پڑ گئے, خرافات میں چلے گئے تو کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے, نہ پھر کوئی ان باتوں کو مان سکتا ہے. اسی وقت مانا جا سکتا ہے جب عملی جامہ ہم بھی پہنائیں اور پریکٹیکل ہم بھی کریں. عزیزوں نکاح بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, اس کو ہرگز مشکل نہ بناؤ, ہرگز مشکل نہ بناؤ. زنا مشکل ہو جانا چاہیے. ہمارے معاشرے میں زنا کا تو تصور بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن آج کا حال یہ ہے کہ زنا عام ہو گیا ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے. ہمارے استاد محترم وہ فرماتے تھے کہ ہم ہر روز تقریر کریں کہ جہیز بند کرو, جہیز بند کرو, جہیز نہ لو نہ دو اور جہیز کو ختم کر دو. تو حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جب تک دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کام نہیں چلے گا. مثال دے کر سمجھایا, ایک آدمی اپنے جنگل میں کھیت پر جا رہا ہے, راستے میں راجبایا ہے, پانی کا راجبایا ہے اور کھیت اس کے پار ہے. آدمی نکل کر جائے گا, آج چلا گیا, کسی طرح سے نکل کر گیا, اپنے کھیت میں پہنچ گیا, کل کو پھر جائے گا, پھر وہی پریشانی رات پائے گی.
پھر جائے گا پھر وہی پریشانی کہ پانی بیچ موجود کیسے جاؤں، یہاں تک کہ دوسرا راستہ اختیار نہ کر لے اس وقت تک اس کی پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ تو فرمایا ہمارے استاد محترم نے کہ جب تک آدمی ان کو دوسرا راستہ اختیار نہیں کرے گا جہیز ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ وراثت کا سلسلہ نہ کرے، وراثت کا آغاز، یعنی جس طرح ہمارا بیٹا ہمارے مال میں وارث ہے، اسی طرح ہماری بیٹیاں بھی ہماری مال کی وراثت کا حصہ ہے، مال کی وارث ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا عزیزو، اگر ہم اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں تو کل قیامت میں یہی بچیاں گریبان پکڑیں گی اور اپنے مال کا مطالبہ کریں گی، باوجود اس کے کہ ہم کروڑوں روپے شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ شرعی طور پر وراثت نہیں دے رہے ہیں تو یہ شریعت کے خلاف ہے اور نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے عزیزو چند یہ باتیں تھیں میں نے جو نکاح کے تعلق سے کہی ہے، اور مقصد پیغام یہی ہے کہ نکاح کو جتنا بھی ہو سکتا ہے آسان کر لیا جائے اور زنا کو مشکل بنایا جائے، اور نکاح کو آسان بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نکاح میں سادگی لائی جائے، جہیز ختم کر دیا جائے اور بارات کا تصور ختم کر دیا جائے، اور لڑکی کے یہاں جو کھانے کا ایک دعویٰ ہوتا ہے اور کھانے کے لیے جو ایک ظلم ہوتا ہے لڑکی والوں کے اوپر وہ ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کا صاحب پیغام ہے، نبی کی صاحب تعلیمات ہے کہ کھانے کا انتظام تو لڑکا کرے، نکاح ہو گیا اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ولیمہ کھلائے، اب زیادہ کتنا کھلا رہا ہے وہ اس کی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق بس وہ ولیمہ کھلا دے۔ یہ نکاح کا اتنا صحیح خاکہ ہے، جب یہ عمل ہوگا تو انشاءاللہ نکاح آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہمارے بڑے اور ہمارے سرپرست حضرت مولانا اسد صاحب رسولی سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت کا بہت اہم خطاب ہوتا ہے، حضرت کی مجلس بھی ہوتی ہے۔